پہلی چیز ہی وہی ہے یا معاشر الجن والانس، دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس کے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے، جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نوع کا اسپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل، انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہیں تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں، اس عہد میں، اس دور میں، یا جو سٹیج تھی ارض کی، اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی، تو وہ نوع اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ناپید ہے۔ جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شے۔ تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسی نوع تھی جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں تھی۔ جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی پڑھا ہے، وہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی سپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے۔ بہت سی تو ان میں ایسی تھیں کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئیں، ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب کھدائی میں۔ بہت سی بالکل معدوم ہو گئی، بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جو زندہ حیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نوع ہے، ان کے متعلق بھی آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے، یاد رکھیے، تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے، جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو وہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جنات کا، کہ وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ جب یہ غریب مریض بچیاں، ہسٹیریا کی مریض، ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، وہ چمٹے سے داغنے والے، دگدگی کرنے والے، روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بیچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ جن بیچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا، یہ جن نکالنے والے، وہ جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستیاں ہیں عزیزان من، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت قرۂ ارض کے اوپر جس کی شکل یہ، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آ کے انسانوں کو چمٹ جائے اور مہیرات العقول کچھ کرشمے دکھاتی پھرے، جیسے یہ کہا کرتے ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ یہ عربوں کے ہاں ان کی، میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے، یا پھر یہ لفظ یہاں آیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی، بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے، شہر تو وہاں 2-3 ہیں سارے۔ اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے اندر جو موجودہ تہذیب و تمدن کی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ قصبوں اور گاؤں جیسے ہی تھے، باقی ساری آبادی صحراؤں میں پھیلی ہوئی تھی، دور دور نکل جاتے تھے۔ چند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ، خانہ بدوش، یہاں سے اٹھے اور گھر اپنا کندھے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش میں کسی اور نخلستان میں، یہاں وہاں۔ وہ علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا، انسان تو ایک طرف رہا، کوئی جاندار نظر نہیں آتا، پانی نہیں تھا وہاں۔ تو یہ جو قبائل تھے، شہروں کی زندگی، شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے، دور نگاہوں سے پوشیدہ، خانہ بدوش،
یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپڑیاں کچھ مل گئی ہیں آپس میں. ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے، کوئی بندر نچانے، کوئی ریچھ کا تماشا دکھانے، کوئی گگو گھوڑے بیچن والیاں جڑیاں ہوندیاں سن، یہ بھی یہی تھی. یہ وہی قبائل ہے. جپسیز قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے. ان کی تہذیب الگ، تمدن الگ، معاشرت الگ، معیشت الگ. شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے. عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے دور آبادیوں میں، دور جنگلوں میں، صحراؤں میں، ان کو وہ جن کہتے تھے، اور جو موانست سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفظ ہے، جو اکٹھے مل کے رہتے تھے، ان کو وہ انس کہتے تھے. جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادیاں. ہم بھی اس سے پیشتر دیہاتی آبادی اور شہری آبادی الگ الگ کہا کرتے تھے، اور اس زمانے کی دیہاتی آبادی میں اور شہری آبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نوع ہیں. کچھ وہ کہ جو شہری متمدن زندگی سے دور صحراؤں میں، جنگلوں میں نگاہوں سے اوجھل رہا کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے، متمدن زندگی بسر کرتے تھے. تو جن اور انس یہ ہیں، ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا ہدی للناس. جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلق ہی آئی ہیں، انسانوں کے متعلق. ہدی للناس کعبہ کے متعلق ہے اول بیت وضع للناس. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، الناس کی طرف رسول. منکم رسول بھی قرآن نے کہا ہے، تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا. سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے کہ آیا. یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے، انسانوں کی طرف آتے تھے، اور انسانوں میں یہ دونوں گروہ شامل تھے. اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس زمانے کے شہری آبادیاں اور وہ قبائل جو صحراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے، یہ انہی کا ذکر ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جنات کے متعلق بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوایا کرتے تھے، بڑے بڑے حصار بنواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے. وہ غوطہ خور ہوتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، ان کے لیے وہ موتی لایا کرتے تھے نکال کر. بڑی بڑی عظیم چیزیں بناتے تھے جنات. اور پھر یہ کہ ان کو وہ راتوں کو ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو یہ جنات نہیں تھے جو وہ سوار ہو جاتے ہیں بچیوں کے اعصاب پر. جنات پہاڑی، وہ اب اس کی تو تخصیص ہو گئی ہے، تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے، وحشی قسم کے، بڑے سرکش قسم کے لوگ. وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور لا کے ان سے یہ کام کیا کرتے تھے. ان کو جنات کہا جاتا ہے. جن و انس وہاں بھی لفظ یہ آتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو یہ بھی آیا ہے، یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ٹپری واس جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں، یہ آیا کرتے تھے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے، وہ چھاچ تھی، چھلنیاں، اس قسم کی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے اور شہروں میں آگے بیچا کرتے تھے. کوئی چھوٹے موٹے چاقو وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیزیں.
تو یہ آپس میں یہ تعلقات بھی تھے شہریوں کے اور ان دیہاتیوں کے یا ان قبائلیوں کے، اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن نے۔ چنانچہ قرآن نے ایک مقام پہ ان کی یہ چیز بھی کہی ہے، میں نے خاص طور پہ یہی ریفرنس اس لیے دی ہے، 6/129 ہے، 6:1-9۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، کہ واقعی ہماری کیفیت یہ تھی کہ یہ ادھر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر، چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے، ہم وہ خریدا کرتے تھے، اور یہ اپنی ضروریات کی چیزیں ہم سے شہروں سے خرید کے لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے، اور انسانوں سے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ جنات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جنات نہیں ہوتے جو قرآن نے جو کہا ہے، بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن و انس کے گروہ، کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول تو سارے انسان تھے، کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا۔ اس لیے یہ الگ کوئی نوع یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھی جہاں یہ جن اور انس کہا گیا ہے۔ اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ اگلی نسل سے کے ذہنوں سے یہ چیزیں محو ہوتی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے ذرائع ابلاغ آ گئے ہیں نا، جس میں یہ ٹی وی مشہور ہے، تو پچھلے دنوں آپ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلا آ رہا تھا۔ اچھے بھلے ہمارے بچے ان توہم پرستیوں سے نکلتے چلے آ رہے تھے، سائنٹیفک طریق پر ان کی تعلیم ہوتی تھی۔ وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے نا، تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات جو تھے وہ دکھانے شروع کر دیے۔ اب وہ پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنات کہاں ملتے ہیں، وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں؟ یعنی نئے سرے سے ایک مصیبت پیدا کر دی نئی نسل کے لیے بھی، وہ جن اور پریاں ان کے ذہن میں آ گئیں۔ تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قبائل، دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھیں۔ اب بھی مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ افریقہ کے علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہے انہی کی ہے جو باہر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن و انس آئے گا، اس کے معنی یہ ہوں گے الگ کوئی مخلوق جنات کی نہیں ہوگی۔